اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر پاکستان کے ذائقے کو دیکھا جائے یا عمران کے ذائقے کو دیکھا جائے تو اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی جب تک دونوں ذائقوں کو اکٹھا ملا کر نہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور عمران خان کے جو ذائقے میں اور جو پاکستان کے ذائقے میں وہ حالات سب اکٹھے ہوں تو پھر ہم اس کو بڑی آسانی سے آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ستاروں کی چال یہ ہے کہ مریخ اب تبدیل ہو کر میزان میں آ گیا ہے اور ابھی مریخ نے زہرہ کے ساتھ مل کر جب خان کے ذائقے میں نظر ڈالنی ہے تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ سورج چاند 9ویں گھر سے تبدیل ہو گئے ہیں، دونوں چینج ہو گئے ہیں، اور ستاروں کا اکٹھا ہونا، کہیں جوپیٹر، کہیں سن، کہیں مرکری تو کہیں زحل، چوتھے گھر میں نیپچون کے ساتھ زہرہ اپنی ریورس چال ختم کر کے سیدھی چال جب چلے گا تو اس چال میں مشتری بھی اس کے ساتھ مل جائے گا، جب مشتری کی طرف چلے گا۔ ابھی تو زہرہ ریورس چال چل رہا ہے نا، جب یہ چال 1-2 دن کے بعد صحیح چال چلے گا تو اس کے ساتھ مشتری بھی مل جائے گا۔ مریخ کیونکہ ایک طاقتور ستارہ ہے اور بہت سے لوگ اس کو فوج کا ستارہ بھی کہتے ہیں، حکومت کا ستارہ بھی کہتے ہیں، یہ سخت مزاجی لے کر آتا ہے۔ یہ جب مریخ آتا ہے نا تو یہ اپنے خشک جنگ جوئی بھی ہوتی ہے اس میں، اور یہ ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے بھی یہی ستارہ ہوتا ہے، اور آرمی کا ستارہ بھی یہی مانا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جو ستارے اثر کریں گے اس میں دھوکہ بھی ہو سکتے ہیں، فراڈ بھی ہو سکتے ہیں، انتشار بھی ہو سکتا ہے، ملک کے اندر بدامنی بھی ہو سکتی ہے، فوج کی حاکمیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سول جج جو چیف جسٹس ہے اس کی بھی اپنی حاکمیت ہو سکتی ہے۔ یہ ستاروں کے وجہ سے بڑی چال چینج ہونے والی ہے، کچھ ہو چکی ہے، کچھ اور ہوگی، کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور انہی ستاروں کے ریورس سے، سیدھے پن سے آگے اس کے گھر میں جانے سے عوام سڑکوں پہ آتی بھی نظر آ رہی ہے، اور تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ نگران حکمران کے لیے جو وزیر اعظم نگران بنے ہیں اس کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، مثلا کہ جیسے بجلی کے بلوں کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آگے اور بھی احتجاج ہوگا۔ اب یہ حکومت کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم کی حکومت تو ہے نہیں، اب جو بھی اس کو لائے ہیں ان کی حکومت ہے، اب کیا ہوگا؟ حالات نے تو کروٹ لے لیا، جو ستارے اب اس وقت اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ ستارے سارے کے سارے عمران کو تقویت ہی پہنچائیں گے اور پاکستان میں ہلچل بھی پیدا کریں گے، اور وہ جو لوگ جنہوں نے آئین کو توڑا یا اس میں ترمیم کی یا اپنے مطلب سے چلتے رہے، ان کے لیے بھی اثرات اچھے لے کر نہیں آئیں گے۔ اس میں جوپیٹر بھی ہے، اور مطلب یہ زحل بھی ہے، مریخ بھی ہے، میں بتانا کہ ان کے سب کو علیحدہ تشریح کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ بہرحال مریخ کا میں نے بتایا نا کہ یہ ایک طاقتور ستارہ ہے، یہ مختلف شعبوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ جب سن، مرکری اور یہ اپنا جوپیٹر 12ویں گھر میں ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے، حالات بہت چینج ہوتے ہیں، حالات بڑے بے چینی کے ہوتے ہیں، ہلچل ہوتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو یہ بڑے حالات چینج ہوتے ہیں، اور یہ دشمنوں کا گھر ہے، لیکن اس سے یہ دشمنوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دشمنوں کے گھر میں تو جائے گا لیکن دشمنوں کا خاتمہ بھی کرے گا۔ یہ آہستہ 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 اب یہ حالات پاکستان کے چینج ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو نہیں ڈرنا چاہیے، عمران خان ایک اسٹرانگ پارٹی ہے، اس کا مشن جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے۔
یہ سارے ستارے ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن کے آئیں گے کہ جو صرف حکمرانی چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، نہ انہیں غریب عوام کا خیال ہے، نہ ان کو پاکستان کا خیال ہے، انہوں نے دولت اکٹھی کرنی ہے اور اکٹھی کر کے پھر اپنے ملک واپس انگلینڈ چلے جانا ہے۔ پاکستان سے تو ان کو دلچسپی نہیں، پاکستان میں تو وہ سیاست کھیلنے آتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے آتے ہیں اور بیوقوف بنا دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ بیوقوف بن جاتے ہیں، جب بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں تو لوگ بیوقوف تو بن ہی جائیں گے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے، اب میں ان کا کیا کہوں کہ ایک شخصیت ہے، چلے نام نہیں لیتا، وہ ایک گورنمنٹ ملازم تھے، اب وہ اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، کیسے ہو گئے؟ تنخواہ میں تو کوئی بندہ نہیں اس طرح ہو سکتا، اب وہ کھربوں پتی کہاں ہے اور ہے بھی دوسرے ملک چلے گئے پاکستان سے۔ تو اسی طرح یہ مطلب کہ انہی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے حالات، آج ہوں گے، کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے۔ اب یہ حالات جو ان سے نا انہی لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ عمران کی پریشانی جو جیل میں ہے وہ وقتی پریشانی ہے، اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا جنہوں نے ان کو جیل میں دیا ہوا، ضد دیا ہوا، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے دیا ہوا ہے، نہ وہ ان کو نااہل کر سکتے ہیں، نہ ان کو سزا جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پریشر کتنا اس پہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ کچھ تارے ایسے آئے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے حکمران طبقے ایسے بھی ہیں جو اس پہ وہ اپنا پریشر ڈال رہے ہیں۔ پریشر ڈالنے سے اگر وہ اس پہ ہل جاتا ہے، یہ پریشر مان لیتا ہے تو ان کی مرضی سے مطابق آگے چلنا چاہے گا۔ لیکن عمران خان کسی کے پریشر میں نہیں آ رہا، کسی کی بات نہیں مان رہا۔ اگر وہ آج ان کی بات مان لے تو آج باہر آ جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات مان لیں، یہ بات 3 باتیں مان لیں، اس کے بعد جو آپ چاہیں گے آپ کو ہوگا۔ آپ نے حصہ نہیں لینا الیکشن میں، آپ کی جماعت حصہ لے گی، آپ کے بندے حصے لیں گے، آپ نے حصہ نہیں لینا۔ پتہ نہیں کیا ڈر ہے، پتہ نہیں کون سی طاقتیں ایسے دوسرے ملکوں کی جو عمران خان سے اتنی ڈری ہوئی ہیں کہ یہ آ گیا تو پتہ نہیں میرے لیے کیا ہوگا، یہ آ گیا تو ہمارے ملک میں کیا ہوگا۔ یا وہ بندے جو اس کے مخالف ہیں، جو اس سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ انسان ہے نا، خدا تو نہیں ہے نا۔ بندے کو تو خدا سے ڈرنا چاہیے، مانگنا تو خدا سے چاہیے۔ میں کسی پہ ظلم کرتا رہا ہوں، ظلم کرتا رہا ہوں، خدا مجھے اس کی سزا نہیں دے گا؟ خدا نے ظلم کرنے کے لیے اجازت تو نہیں دی ہے۔ مجھے جو عہدہ دیا گیا ہے وہ میرے اس لیے دیا گیا ہے میں عوام کی خدمت کر سکوں، عوام کی بھلائی کر سکوں۔ اور اگر ہم خلفاء راشدین کا دور دیکھیں تو وہاں پہ تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور اگر کوئی بندہ وہاں بھوکا سوتا ہو تو خلیفہ پہ جا کے ساری بات بنتی ہے۔ یہ ہم اسی قوم کے حصے ہیں نا، ہم آگے بڑھ گئے، ترقی ہو گئی، لیکن ہے تو اسی طرح۔ اگر اب میں اپنی بات منواؤں اور غریب کا خیال نہ کروں، بل جتنے مرضی بھیج دوں، اتنی میری وقت نہیں، اتنی میری تنخواہ نہیں جتنے بل آ جائیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی مانی جائے، تو ایسے میں آدمی اس کا گولی مار دے گا یا گولی کھا لے گا؟ میرے جیسا بندہ تو ضرور کر لے گا کہ جب اتنا پریشر کسی انسان کے اوپر ڈالا جائے، عوام کے اوپر ڈالا جائے۔ میری تنخواہ 35,000 ہے، اگر میرا بل 40,000 آ جائے تو میں کہاں سے دوں گا؟ اور کھانے کا خرچہ ہے اور طریقہ ہے۔ اسی طرح مہنگائی، یعنی 2-3 سال پہلے 40 روپے کی گندم ہوتی تھی، اب آپ دیکھ لیں گندم کے ریٹ کیا ہے۔ یعنی اس کے باوجود پھر عوام کے اوپر بول نہیں سکتا، عوام آواز نہیں اٹھا سکتا، عوام احتجاج نہیں کر سکتا، عوام کسی کو کہہ نہیں سکتا، عوام کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ ایسا تو کسی دور میں بھی شاید نہیں ہوا جتنا یہ ظلم آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ ساری جماعتیں مل کر ایک بندے کو گرفتار کر کے اندر ڈالا ہوا ہے، اسی کے اوپر سارا زور ڈالا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ خدا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا سے لڑنا چاہتے ہو؟ اگر خدا نے اس کو عزت دے دی، اس کے ذائچے میں وہ ترقی رکھ دی، وہ طاقت رکھ دی، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ خدا سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ خدا سے جنگ کر سکتے؟ اس تاروں کی چالوں کو آپ روک سکتے ہو؟ اس تاروں کی چالوں سے بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ چھتی پڑ گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گئے، بہت سے بارشوں سے تباہ ہو گئے، بہت سے فصلیں تباہ ہو گئی، بہت سے اور طریقے، زلزلے، یہ وہ سب اللہ ہی کی وجہ سے آ رہے ہیں نا۔ اللہ نے کائنات کو بنانے کے لیے ان سیاروں کو، ان ستاروں کو بنا دیا ہے، ان کی روشنی میں ہر کام ہوتا ہے۔ گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، خزان بھی ہوتا ہے، اپنے اپنے دن کا ہر ایک ستارہ مالک ہے۔
آپ ان سب کچھ چیزوں کو چلیں نہیں مانتے، آپ ستاروں کو نہیں مانتے، قرآن میں تو پڑھ لیں نا کہ ہم نے 12 برجوں سے آسمان کو سجایا، ہم نے ستارے پیدا کیے، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ اس پہ آپ عقل مندوں کے لیے بڑے نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں تو ہیں نا، اس سے آپ کس طرح کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اب کیونکہ آئین میں ترمیم جو ہوئی تھی وہ واپس تو ہوگی، جو جس نے بھی کی تھی آئین میں ترمیم کی تھی، ان حالات کی وجہ سے جو میں نے ستاروں کا آپ کو نقشہ دیا ہے، تفصیل سے سارے ستاروں کا لکھوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، ان کا واپسی تو ہوگی، اور ایسا ایسا عمران خان کے کیس بھی ختم ہوتے جائیں گے، لکھ لیں میری بات، ایسے ایسے عمران کے کیس بھی ختم ہوتے جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دھوکہ ملے گا، عمران کو دھوکہ ملے گا، لیکن یہ کہنا کہ بشریٰ بی بی دھوکہ دے گی یہ غلط ہے۔ بشریٰ کا جنس ہے نا ستارہ بہت طاقتور ہے، وہ وفادار خاتون ہے، وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ عمران کے اندر خود ایک بات ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ صحیح نہیں رہ ہو سکتا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر کمی ہے، کچھ ہے، اس کی عورتوں سے کوئی اتنی بنتی نہیں ہے، یا وہ اس کے حساب سے چل نہیں سکتے، اسی لیے تیسری بیوی ہوئی نا، کہ وہ اس کے مزاج کے حساب سے وہ اور بات ہے، لیکن یہ بشریٰ بیوی اس سے وفا کرے گی، اس کا نمبر بھی اس کا طاقتور نمبر 12واں نمبر ہے اس کا، اور طاقت کے حساب سے، اور عمران جو کمزور ہو رہا ہے نا اس وقت، کہتے ہیں عمران کمزور ہے، عمران کے ستارے کمزور ہو رہے ہیں، عمران کے ستارے کمزور نہیں ہو رہے، یہ صرف خوراک کی وجہ سے اپنے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ صرف خوراک اس کو صحیح مل جائے تو یہ ابھی بھی صحیح ہو جائے گا، اور انشاءاللہ صحیح ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ عوام کا پریشر بڑھتا رہے گا اور الیکشن کا دباؤ آ جائے گا، پہلے تو آپ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے نا، یہ حالات تھے، اب عوام آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے، آج وہ بلوں کے لیے نکل رہی ہے، کل کو آٹے کے لیے نکلے گی، پرسوں کو وہ الیکشن کے لیے بھی نکلے گی، پھر یہ نگران حکومت کیا کرے گی؟ جو اس کو لایا ہے وہ کیا کرے گا؟ آخر کچھ تو الیکشن تو کروانے ہیں، آج نہیں کروانے کل کروانے ہیں، اور یہ میری بات نوٹ کر لیں، الیکشن 10 سال کے بعد بھی اگر پاکستان میں ہو تو آئے گا عمران خان ہی، آپ بھول جائیں گے، ہم اس کو یہ کر دیں گے، ایک واحد بندہ جو ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، اس کی آواز ٹی وی میں نہیں آ سکتی، اس کے نام نہیں ٹی وی پہ لیا جا سکتا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کون سا ملک ہے، کون سا قانون ہے؟ مسلمانوں میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، قانون تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے نا، یہاں مختلف قانون کون، اور کون ایسا کر رہا ہے، کون اس طرح چینج کر رہا ہے؟ عدلیہ دیکھ لیں یا اور بھی جو طاقتیں ہیں وہ اس کو لے کنٹرول کرے، کوئی تو اس ملک کو چلا رہا ہوگا نا، ہم تو نگران وزیر اعظم کو کہیں گے نا وہ چلا رہا ہے، نگران وزیر اعظم صاحب یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ تو سب کے لیے ہے، بڑے شریف آدمی ہے، بڑے نفیس آدمی ہے، اور وہ بڑا تحمل مزاج آدمی ہے، وہ تو سب کے لیے ہیں، ایک کے لیے تو نہیں ہو سکتے ہیں نا، تو یہ ایسے ایسے حالات چینج ہوں گے، ضرور ہوں گے، عمران الیکشن جیتے گا، کچھ لوگ واپس پارٹی میں آنے کے لیے پل توڑ رہے ہیں، اور شاید کچھ آ بھی جائیں، کچھ اس میں ایسے بھی لگ رہا ہے کہ کسی وجہ سے وہ الگ ہو گئے ہیں، کچھ آنا بھی چاہتے ہیں، اس ماہ عمران کی بیل ہو جائے گی، جو عمران اندر جیل میں ہے، ستمبر میں انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے، جیسے ستارے آ گئے ہیں، ستاروں کے حساب سے تو ہمارا علم ناقص ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ میاں نے جو تھوڑا بہت علم دیا اس کی روشنی میں ستمبر میں عمران خان واپس آ جائیں گے۔ پاکستان کو چلانے کے لیے عمران خان کافی نہیں ہے، عمران خان کچھ نہیں ہے، جب تک اللہ کی اس کو فیور نہ ملے، چلانا تو پاکستان کو اللہ نے ہے، ہر چیز کو چلانے والا خدا ہے، اللہ نے پاکستان بنایا ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان کامیابی سے چلے، پاکستان ترقی کرے، اور عمران خان کے لیے کروڑوں لوگ اپنا دعائیں مانگتے ہیں، قربانیاں وہ اپنے صدقہ دیتے ہیں، تو اس کی چاہت ہے نا، اور یہ عمران خان بھی ہو سکتا ہے انہی کی دعاؤں کی وجہ سے باہر ہوگا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، میں جب حساب لگاتا ہوں، عمران خان کا جیل میں رہنا بہت بہتر تھا، کتاب لکھ رہا ہے، اس کی سوچ چینج ہو گئی ہے، تنہائی میں رہ کے اس کی سوچ چینج ہو گئی ہے، اور یہ شاید ہونا ہی تھا، ہر بندے کے لیے تکلیف دہ دور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ستارے اس کے مضبوط ہیں، حالات اس کے بہت اچھے ہیں، حالات اس کے بہت اچھے چلیں گے، اور یہ لیڈ کرے گا، اپ ہوتا جائے گا، بیرونی طاقتیں اس کو سپورٹ کرتی رہیں گی، یہ اب اس ستمبر میں اب یہ ان سے رکے گا نہیں، ان کی مانے گا نہیں، اپنی منوائے گا، اور حالات چینج ہوتے جائیں گے، عمران کے فیور میں ہوتے جائیں گے،
عوام پریشان حال ہوگا، وہ احتجاج کرے گی، اور یہ جو حکومت ہے، نگران وزیر اعظم ہے، اس کے لیے ٹینشن ہوگی، اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ اب دیکھیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔